ڈرامہ سیریل محافظ کے آج کی ٹیزر نے ایک ایسی گیم شروع کر دی ہے جس کے بعد لگ رہا ہے کہ محافظ کی کہانی اب محبت سے زیادہ انتقام، لالچ اور امتحان کی طرف جانے والی ہے۔ ایک طرف بہزاد صاحب نے آخرکار شاہین اور آفتاب کا اصل چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، دوسری طرف ہارون کی انٹری زوار اور پارس کی محبت کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے والی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اب پہلی بار زوار کے دل کا درد اس کی آنکھوں میں صاف نظر آنے لگا ہے۔ تو آئیے پوری کہانی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہزاد صاحب کی۔ ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اچانک شاہین کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی شاہین اور آفتاب آپس میں وہ تمام باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ان کے اصل ارادوں کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ اب چونکہ وہ پارس کو مردہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے بہزاد صاحب کی ساری جائیداد کا وارث صرف آفتاب ہی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اب ماموں کے قریب رہنا ہے، ان کی ہر بات برداشت کرنی ہے اور کسی بھی قیمت پر ان کا اعتماد نہیں کھونا۔ قسمت دیکھیں کہ بہزاد صاحب اپنے کانوں سے سب سن لیتے ہیں، لیکن یہاں مجھے بہزاد صاحب کی شخصیت بہت پسند آئی۔ اگر وہ چاہتے تو اسی وقت دونوں کو بے نقاب کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہی خاموشی اصل خطرناک خاموشی ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بہزاد صاحب فیصلے جلدی نہیں کرتے، لیکن جب کرتے ہیں تو سامنے والے کے بچنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ ندیم شاہ اور وہاب درانی جیسے طاقتور دشمنوں کو جس حکمت عملی سے انہوں نے انجام تک پہنچایا ہے، اسے دیکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ اب شاہین اور آفتاب کی باری بھی آنے والی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس بار سزا گولی سے نہیں بلکہ ان کی اپنی لالچ سے ملے گی۔ ادھر بہزاد صاحب کے واپس جاتے ہی آفتاب کی گھبراہٹ بھی صاف نظر آتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آخر کب تک ماموں سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنی پڑے گی، نامعلوم کس بات پر ناراض ہو جائیں۔ لیکن شاہین فوراً اسے سمجھاتی ہے کہ اگر ساری دولت حاصل کرنی ہے تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ شاہین بھی اپنے شوہر ندیم سے کم لالچی نہیں۔ دوسری طرف کہانی بالکل نئے موڑ پر آتی ہے۔ بہزاد صاحب مارک سے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ہارون کو پاکستان بلایا جائے تاکہ وہ پارس سے مل سکے۔ ابھی سے ایک فیصلے نے پوری کہانی کو نئی سمت دے دی ہے، کیونکہ اب پہلی بار زوار کے سامنے کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو پارس کے لیے باضابطہ رشتہ لے کر آئے گا۔ ادھر گاؤں میں جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے، سب سے زیادہ خوش ریشم ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب آخرکار پارس اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، لیکن ریشم اپنی خوشی میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر زوار کو چھیڑنے کے لیے کہتی ہے کہ سنا ہے پارس کا منگیتر آ رہا ہے۔ زوار فوراً اس کی بات کاٹ دیتا ہے کہ وہ پارس کا منگیتر نہیں، لیکن ریشم یہی نہیں رکتی بلکہ طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں پھر بوائے فرینڈ ہوگا، کیونکہ باہر ملکوں میں پڑھی لکھی لڑکیاں تو یہی کرتی ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی پہلی بار زوار اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ صاف الفاظ میں ریشم کو منع کرتا ہے کہ آئندہ کبھی پارس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، کیونکہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں ایک بات ضرور قابل غور ہے، زوار نے محبت کا اعتراف تو نہیں کیا، لیکن جس شدت سے اس نے پارس کی عزت کا دفاع کیا، اس سے شاید کسی اعتراف کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن قسمت دیکھیے، یہ پوری بات دروازے کے باہر کھڑی پارس بھی سن لیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پارس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ہلکی سی اداسی آ جاتی ہے، کیونکہ شاید وہ دل ہی دل میں یہ سننا چاہتی تھی کہ پارس میری محبت ہے، لیکن زوار نے صرف اتنا کہا کہ وہ میری ڈیوٹی ہے۔ یہ فرق شاید پارس کے دل کو چبھ گیا۔ ریشم کو ڈانٹنے کے بعد زوار خود بھی وہاں زیادہ دیر نہیں رکتا۔ وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن پارس فوراً اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔
پارس ہلکے سے مسکراتے ہوئے مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، اب مجھے بھی یہی کہو گے کہ یہاں سے چلی جاؤ؟ زوار چند لمحوں تک خاموش رہتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، پھر بہت دھیمی آواز میں کہتا ہے، میں آپ سے ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن شاید پوری محبت اسی ایک جملے میں چھپی ہوئی تھی۔ پھر پارس بھی اسے وہی درد محسوس کروانے کی کوشش کرتی ہے جو وہ خود کئی دنوں سے سہ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر برداشت کرو جیسے میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں پارس کا اصل مطلب صرف اتنا نہیں تھا، وہ دراصل زوار کو یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح میں روز تمہیں ریشم کے ساتھ دیکھ کر خود کو سنبھالتی ہوں، اب تم بھی ہارون کی آمد پر برداشت کرنا سیکھ لو۔ اس کے بعد پارس ہلکے سے مسکرا کر کہتی ہے، مجھے یقین ہے تم ایک بہترین ہوسٹ ثابت ہوگے۔ ظاہر ہے وہ ہارون کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ الفاظ زوار کے دل پر کسی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ زوار کی آنکھیں بھر آئی ہیں۔ وہ فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہے تاکہ پارس اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ خاموشی سے آنکھیں صاف کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ سین شاید آنے والی پوری کہانی کا رخ بدل دے۔ البتہ یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی۔ پارس کا کردار شروع سے ایک پڑھی لکھی، باشعور اور بیرون ملک تعلیم یافتہ لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کا رویہ اکثر ضرورت سے زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے۔ ہر بات غصے میں کرنا، ہر جواب میں ایٹیٹیوڈ دکھانا اور اکثر زوار سے تیز لہجے میں بات کرنا اب کہیں نہ کہیں بار بار محسوس ہونے لگا ہے۔ میرے خیال میں تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں، بلکہ انسان کے لہجے، برداشت اور عاجزی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے اگر پارس کے کردار میں تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے تو ناظرین اس سے اور بھی زیادہ جڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس زوار ہر مشکل لمحے میں بھی احترام کے ساتھ بات کرتا ہے، اسی لیے اس کا کردار زیادہ متوازن محسوس ہوتا ہے۔ اب آگے کہانی کے سب سے بڑے سوالات یہی ہیں، آخر یہ ہارون کون ہے؟ کیا وہ واقعی صرف ایک اچھا دوست ہے یا واقعی پارس کے لیے رشتہ لے کر آ رہا ہے؟ اگر ہارون پارس کو پسند کرتا ہے تو کیا پارس بھی اس کے لیے ہاں کر دے گی، یا اس کے دل میں صرف زوار ہی موجود ہے؟ دوسری طرف اعجاز بخت بھی پہلے اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ اسے معلوم ہے زوار پارس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے عبدل کو زبان دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ زوار کی شادی صرف ریشم سے ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ریشم بچپن سے ہی اسی امید پر بیٹھی ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اعجاز بخت اپنے وعدے کو نبھانا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، جبکہ زوار اپنے دل اور اپنے باپ کی عزت کے درمیان بری طرح پس رہا ہے۔ ادھر بہزاد صاحب بھی اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ شاہین اور آفتاب کی حقیقت اپنے کانوں سے سن لی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ وہ انہیں کیسے سزا دیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ کب تک انہیں یہ یقین دلاتے رہیں گے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ مجھے لگتا ہے بہزاد صاحب اب بہت سوچ سمجھ کر ایسی چال چلیں گے کہ شاہین اور آفتاب خود اپنے جال میں پھنس جائیں، اور جب انہیں حقیقت کا احساس ہوگا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہارون کی انٹری زوار اور پارس کی محبت کو آزماتی ہے یا اعجاز بخت کا وعدہ اس محبت کو قربان کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا آخرکار دل کی جیت ہوگی یا رسم و رواج کی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ زوار کی جگہ ہوتے تو دل کی سنتے یا باپ کے وعدے کی؟ اور کیا آپ کے خیال میں ہارون صرف ایک مہمان ہے یا آنے والی کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ؟